سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا مکے میں ہوئے اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف جو ہوئی، دنیا سے وصال جو ہوا وہ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ میرے دوستو، پوری دنیا میں، ساری کائنات میں مکہ المکرمہ سے افضل کوئی شہر نہیں، اور مدینہ المنورہ سے زیادہ بھی کوئی فضیلت والا شہر نہیں۔ پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قدم رکھا تو مکہ مکرمہ ہو گیا، مدینہ المنورہ کے اندر آئے تو مدینہ قیامت کی صبح تک طیبہ ہو گیا۔ تو پیارے محمد نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں نے پڑھی وہ اس وقت کی ہے جب آپ کے اور میرے پیارے پیغمبر آمنہ کے ذرے یتیم حضرت محمد عربی علیہ السلام نے مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ کے اندر نبوت والے قدم رکھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب پیارے محمد عربی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ کے اندر نبوت کی بات کی، ایمان کی بات کی، مدینے والوں کو بہت ساری نصیحتیں کی، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو یہ بات مشہور ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام مدینہ المنورہ کے مضافات میں رہتے تھے، اس کی بڑی عمر تھی اور وہ تورات اور انجیل کا بھی عالم تھا، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ کسی نے پیغام دیا، وہ عبداللہ بن سلام تو بھی دین کی بات کیا کرتا ہے، تو بھی اللہ کی باتیں کرتا ہے، لیکن مدینہ المنورہ کے شہر میں ایک محمد عربی علیہ السلام کے نام سے ایک حسن و جمال کا پیکر آیا ہے، وہ بھی اللہ کی بات کرتا ہے، وہ بھی دین کی بات بتاتا ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، جاؤ تو صحیح، زیارت جو کر کے آؤ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتا ہے میرے دل کے اندر ایک شوق آیا، میرے دل کے اندر ایک ولولہ اٹھا کہ میں جاؤں تو صحیح، میں اس سے سوالات کروں گا، مناظرہ کروں گا، اگر واقعی اللہ کا نبی ہوگا تو میرے علمی باتوں کا جواب بھی دے دے گا، اگر اللہ کا نبی نہیں ہوگا تو علمی باتوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ میں نے وہ سوالات نوٹ کیے اور ایک پرچہ بنایا اور میں نے سفر شروع کیا، چلتے چلتے مدینہ المنورہ کے شہر کے اندر میں پہنچ گیا، میں نے پیارے محمد نبی علیہ السلام کی محفل میں پہنچ گیا، پیارا پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صحابہ کو واعظ و نصیحت میں مصروف تھے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتا ہے جب میری پہلی نظر پیارے محمد نبی علیہ السلام کے نبوت والے چہرے پہ پڑی تو میں نے دل کے اندر یہ یقین کر لیا اور دل پہ ایک چوٹ لگی، ضمیر نے ملامت کی کہ عبداللہ بن سلام یہ چہرہ ہی بتاتا ہے کہ یہ جھوٹے کا نہیں، یہ چہرہ ہی سچے کا ہے۔ کہو
ہوتے ہیں. نبی جو ہوتے ہیں وہ سارے پیغمبر حسن و جمال کے پیکر ہوتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا آخری نبی ہے. یہ تو 1,24,000 انبیاء کرام کا بھی امام اور رہبر ہے. سبحان اللہ. یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ پیارے محمد عربی کا حسن کیا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ جب پہلی نظر میں نے پیارے محمد عربی علیہ السلام پہ بنا لی، میں نے پہلی نظر پہ جب دیکھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا چہرہ کو میں نے چمکتا ہوا دیکھا. اور جو بات فرما رہے تھے وہ بات بھی بڑی حسین تھی. جو حدیث میں نے پڑھی اس کا راوی وہی حضرت عبداللہ بن سلام ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتا ہے کہ پیارے محمد عربی علیہ السلام نے اس وقت یہ صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرماتے ہوئے پیغام دیا. پیارے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا افشوا السلام واقیموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. پیارے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا مومنوں، مسلمانوں، میرے صحابہ کرام، او میرے پروانوں، او میرے دیوانوں، مدینہ المنورہ کے لوگوں، افشوا السلام، سلام کو عام کرو. سلام کو کیا کرو؟ عام کرو. آج تو ہمیں آر محسوس ہوتا ہے اور ہم ایسے لوگ ہیں کہ سلام کرنے کو ہم جو ہے نا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن پیارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا مسلمانوں، کلمے والوں، ایمان والوں، سلام کو عام. پیارے محمد عربی علیہ السلام کی محفل تھی. سلام کی فضیلت آپ کو بتا دوں نا، بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایک صحابی آیا، ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم. پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور صحابہ کرام نے بھی سن لیا. پیارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا اس کے لیے 10. کیا؟ اس کے لیے 10. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آیا، اس شخص نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے 20. اس کے لیے 20. تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے لیے 30. اس کے لیے 30. صحابہ کرام نے پوچھ لیا اللہ کے پیارے پیغمبر، اس شخص کے لیے آپ نے فرمایا 10، اس کے لیے 20، اس کے لیے 30. بات سمجھ میں نہیں آئی. پیارے پیغمبر نے فرمایا سنو، پیارے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کہا السلام علیکم، اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک نے اس کو 10 نیکیاں دے دی. اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک نے اس کو 20 نیکیاں لکھوا دی. اور جس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں اس کو مل گئی. میرے دوستو، قیامت میں دنیا کا بینک بیلنس نہیں چلے گا. دنیا کا یہ پیسہ اور یہ سون، یہ چاندی، میرے دوستو قیامت کے دن نیکیاں کام آئیں. تو
وقت کتنا لگا؟ ذرا جب تم کسی سے ملاقات کرنے جاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرا آدمی آ رہا ہے، تو اس کے اوپر یہ لازم ہے وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں وقت کتنا لگا اور 30 نیکیاں مل گئی، کہو سبحان اللہ۔ اور سلام بھی وہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ کوئی دیکھ کے کہتا ہے حق، صوفی فقیر وہ کہتے ہیں سلام کی ضرورت نہیں، بس یوں کہو حق، بس سلام ہو گیا۔ ہاں، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں میاں یوں نہ کہو، یوں کہو السلام علیکم یا علی مدد۔ میرے دوستو میرے بھائیوں، دین ہماری مرضی کا نہیں، دین وہی بنے گا جو اللہ کے پیارے محمد مصطفیٰ نے ہمیں سکھلایا۔ تو میرے دوستو میرے بھائیوں، اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا جب نیکوکار لوگ، ایمان والے لوگ، اہل ایمان والے لوگ جب دنیا کو کوتے دنیا چھوڑتے ہیں، موت کا پیغام آ جاتا ہے، یہ دنیا سے ان کی رخصتی ہو جاتی ہے، تو رب العالمین نے فرمایا جب پاکیزہ لوگ دنیا کو چھوڑتے ہیں تو ملک الموت اکیلا نہیں آتا، رب العالمین نے فرمایا فرشتوں کی بہت بڑی جماعت آ جاتی ہے۔ یقولون سلام علیکم، کہو سبحان اللہ۔ فرشتوں کا بھی یہی سلام ہے، مرنے والے وقت کے اندر ایمان والوں کو فرشتے یہی سلام عرض کرنے کے بعد ادخلوا الجنہ، یہ بشارت دیتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ کیا چاہیے کہ مرنے والے وقت کے اندر ملک الموت سامنے ہو، روح قبض کر رہا ہے ملک الموت، اور اس سے پہلے اللہ کے فرشتے سلامی دینے کے لیے آ جائیں اور یہ خوشخبری دے دے ادخلوا الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ فرمایا بما کنتم تعملون، کہ تمہارے عمل ایسے تھے جن اعمال سے اور جن کاموں سے اللہ راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا ان اعمال کی برکت سے اللہ نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں، یہ بات عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہماری بیٹیاں، بہنیں اور ہماری جو پردے میں مائیں بیٹھی ہوئی گھروں کے اندر، ان کے لیے بھی باعث ہے۔ پیارے پیغمبر نے جس طرح مردوں کو نصیحتیں کی، اسی طرح پیارے محمد عربی علیہ السلام نے عورتوں کو بھی نصیحتیں کی۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا، کہو سبحان اللہ، فرمایا وہ عورت جو 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، کیا 5 وقت نماز کی پابندی کرے، پیارے محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا رمضان کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے بھی رکھے، اور خامد کی بات بھی مانے۔ کیا بات خامد کی مانے؟ پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام نے فرمایا اپنی حیات کی پاسداری بھی کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان المبارک کے روزے بھی رکھے، اور اپنے خامد کی خدمت بھی کرے، کہنا بھی مانے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنی عصمت اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، اس اماں کے لیے، اس عورت کے لیے، اس
بہن کے لیے، اس بیٹی کے لیے اللہ کریم جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یہ میرا پیغام ہے پیارے نبی کا، کل آج کے بعد ہم سلام کو عام کریں۔ افشوا السلام واطعموا الطعام، فرمایا کھانا کھلاؤ، کیا روٹی کھلاؤ، غریبوں کو، مسکینوں کو، بھوکوں کو، اسیروں کو، طلباء کو، مسافروں کو اور قریبی رشتہ داروں کو کھانا کھلاؤ گے تو برکتیں ہی برکتیں آئیں گی۔ آج تو ہم نے بس چائے پہ گزارا کر لیا، کیا چائے سے گزاروا بابا بس ایسا جب موری سمجھدار کہتے مہمان تھو وہ جان چھڑائیں میں ہو کہتا موری صاحب گال بدھو بھلا تھدو تھیندو کر تھدو ہلندو گرم ہلندو چیتا تھدو کھائیوں گرم چیو، تھدو کھائیوں گرم چیو۔ ایکڑو کنجوس مانو انہوں ڈھمرا ایکڑو آئو مہمان تھی ندھن جو ٹائم گرمی جی ہو سنا وہ چاہیں ہنکوں والے باغے کو جان کیے چھڑایا پوری سجی سلام یہیں سے کہ دا مانی تو کھائی آئے ہی نہیں کہ دا مانی تو کھا دیا پر تو جو کچھ ضرور کھائے ہو یہ بیو تا کچھ کونے موٹ مات کیا ہمارے مجھن جو ٹائم گرمی کی موسم ہے انہا سیارہ ہو لیے دبا باقی کھڑیا رکھاؤں گرمی کی مدت یہ بیو تا کچھ کونے کو گرمی کو مات کیا ہے کہ ماکھی آئے تو ماکھی کھنیاں کھائے بھی اب آؤ مجبور تھی ماکھی جو کھنی آئے ہو تو ہمیں کہیں ادھ شیشر نات کرو مٹھی برطن میں آئین کے پیانا لگو تو وہ تو جیسے یار گرمیوں تے خیال کجا متا اندر میں جلئی متا اندر میں سڑئی کہ مجھو کون سڑا دو پانچو خیال کرو متا تنجو اندر میں سڑئی۔ ایکڑو دفعہ مجھو مرشد علی رضی اللہ تعالی عنہ ابا مرشد علی سے کہ منیدہ ہو نا مجھو پیر علی مجھو مرشد علی سائیں مائنہ دے کو کہے پہ چوہاں جو مجھا مرشد حضرت سائیں حالِ شریف بارا ان جو سلسلو جے کو آہو قادریہ دے یہ قاری صاحب صلاح کے بدھائیو اساں جے اکثر مرشدن جو سلسلو قادریہ ہے ان قادریہ طریقو جے پیرانے پیرتے پاس ہو چے انہیں نے ان کا اکتے حلی کرے سونے علی گلو مرتضی دے دی مجھو مرشد علی سائیں مزدوری کرے آئے مدینہ المنورہ سے بازار میں جبن جو اٹو خرید کرے آئیں اٹو خرید کرنے کھا بعد پانچے گھر دے اندر آئے اما خاتون جنت کے چہیں فاطمہ جی مجھا پیارا مرتضی جی خدا جا شیر ہے فاطمہ اجمو کے روزو ہوئے تو کے بھی روزو ہوئے جلدی مانی ڈالولا پچائے وٹو تپانا بھی کھاؤں تپاجے بچن کے بھی کھادو کھارایا شام جو ٹائم ہو جلے اما خاتون جنت اٹو بولے تیار کہوا جلے پہری مانی پچی تیار تھی ہویا بارہ دروازے دروازو آرو او پیارا علی او خدا جا شیر علی او رب جا پیارا بانا پیارے محمد مصطفیٰ جا پیارا صحابی ما یتیم ہاں دکھو ہاں مکھے ٹکر کھڑائے رب راضی تھی دوئی مجھے سونے علی سے اما خاتون جنت کا پہلی مانی پچائی اب آسن سمجھو تھا نا جی اما خاتون جنت نے جب پہلی روٹی بنائی باہر سے کسی یتیم نے آواز دی او پیارے علی میں یتیم ہوں بھوکا ہوں مجھے روٹی
من آئی ہے یہ یتیم کو دے کے اور کھائے گا اللہ راضی ہوگا۔ وہ یتیم لے گیا، جب دوسری روٹی اماں خاتون جنت نے بنائی، روٹی تیار ہوئی تو تھوڑی دیر کے بعد باہر سے اور دروازے پہ آواز آئی، اس نے کہا او پیارے علی المرتضیٰ، میں مسکین ہوں، کیا میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، مجھے روٹی کھلاؤ اللہ راضی ہو۔ پیارے حیدر کرار نے کہا کہ بیٹا یہ روٹی اٹھاؤ اور اس مسکین کو دیا۔ پہلی روٹی یتیم کھا گیا، دوسری روٹی مسکین کھا گیا، جب تیسری روٹی تیار ہوئی آٹا بھی ختم، آخری روٹی جب وہ تیار ہوئی تو باہر سے آواز آئی، او پیارے حیدر کرار، پیارے علی المرتضیٰ، میں قیدی ہوں، میرا وطن دور ہے، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ پیارے حیدر کرار نے کہا کہ بچہ یہ آخری روٹی اس اسیر کو، اس قیدی کو دیا۔ اب روزے کا وقت آیا، ولیوں کے شہنشاہ نے، ولیوں کے سردار نے، پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے صحابی نے، حضرت حسن حسین کے ابا نے پانی پہ روزہ کھول لیا، خاتون جنت نے بھی پانی پیا، حضرت حسن حسین نے بھی پانی پیا، حضرت علی المرتضیٰ کے لیے بھی روٹی نہیں، اماں خاتون جنت کے لیے بھی روٹی نہیں، حضرت امام حسن کے لیے، حضرت امام حسین کے لیے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں بچا۔ ایک روٹی یتیم کھا گیا، دوسری روٹی مسکین کھا گیا، تیسری روٹی قیدی کھا گیا۔ جب صبح کی نماز ہوئی، میرا مرشد علی المرتضیٰ پیارے محمد رضی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے لگا۔ نماز پڑھنے کے بعد دوسرے صحابہ کرام بھی اپنے پیارے مرشد محمد عربی علیہ السلام کے قریب ہوئے، حضرت حیدر کرار بھی قریب ہوئے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیارے نبی نے بھوک پہ رات گزاری ہے اور تیرے بچے حضرت حسن حسین بھی بھوکے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، صبر میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام عرشوں سے اتر کے آیا، اللہ کے قرآن کی آیات کو لے کر آیا، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ رب العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم نے فرمایا، او میرے پیارے نبی، او میرے پیارے پیغمبر، آپ کی جماعت میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، فرمایا جو روٹی کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو، فرمایا اس لیے نہیں کھلاتے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں گے، ہماری دنیا کے اندر تعریف ہو جائے گی، فرمایا نہیں نہیں، اس لیے کھانا کھلاتے ہیں، فرمایا لِوَجْهِ اللَّهِ، اللہ راضی ہو جائے، رب العالمین راضی ہو جائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، تو یہ سخاوت تھی، یہ عالم تھا، اس لیے پیارے محمد نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ پیارے پیغمبر کا پیغام کہو سبحان اللہ۔ ہم تو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، ہم تو یتیم کو دھکا دیتے ہیں، یتیم گلی میں آ جاتا ہے اور فروٹ کی تھیلی ہاتھ میں ہے، اور یتیم بچہ پیچھے لگ جاتا ہے کہ چاچا ایک ہی کیلا دے دے، چاچا ایک ہی زیتون دے دے، یہ کہتا ہے پڑے تھی تو تھپڑ نہ آئے، مجھے بچن جانے۔ اللہ سندھی میں جانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا
یتیم کا خیال کیا کرو. پیارے پیغمبر حضرت محمد نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا, او مدینے والوں یاد رکھو, فرمایا اگر کوئی مر جائے اس کا مال وارثوں میں تقسیم کر دو. اگر یتیم اولاد چھوڑ گیا فرمایا اس کے یتیم بچے محمد عربی کے حوالے کر دو. محمد عربی وارث بنے گا یتیموں کا, یتیموں کو پیلے کھلائے گا. ایک مرتبہ عید کا دن تھا, ایک یتیم بچہ, اس کا نہ ابا تھا نہ اماں تھی, اور وہ پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر باہر گلی میں آیا اور سارے بچے سرما لگایا ہوا تھا, سارے بچوں کو نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, اور وہ یتیم بچہ پرانے لباس میں, وہ یتیم بچے کے وہ یتیم بچے کے وہ بالوں میں کوئی کنگھی نہیں, کوئی تیل نہیں, کوئی سرما نہیں, اجڑے بال. میرے دوستوں میرے بھائیوں, سارے بچے دیکھ کے ہنس رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. مدینہ المنورہ کے بازار کے آگے سے چل کر ایک چٹیل میدان میں پیارے محمد عربی علیہ السلام عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے. میرے دوستوں, جب پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام نے نبوت والے گھر سے باہر قدم مبارک رکھا, چلتے چلتے فرمایا بچوں کا ایک جمگٹا دیکھا. پیارے پیغمبر محمد عربی علیہ السلام حیران ہو گئے, کیا وجہ ہے, بچے کیوں جمع ہے اور ایک بچہ ان کے بیچ میں ہے. پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی علیہ السلام بچوں کی طرف تشریف لے گئے, دیکھا ایک بچہ ہے فرمایا جن کے بال اجڑے ہوئے ہیں اور عید والے دن بھی کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور کپڑے میلے لگ رہے ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا بچہ کیا ہوا, کپڑے تو نے تبدیل کیوں نہیں کیے, تو نے بالوں کے اندر کنگا, بالوں کے اندر تیل نہیں لگایا, سرما نہیں لگایا, خوشبو کیوں نہیں لگائی. اس بچے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ رونے لگے. پیارے پیغمبر نے فرمایا بچہ کیوں روتا ہے, او معصوم بچہ بتا تو صحیح. روتے ہوئے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی, اماں نہیں جو میرے گھر میں تیل ڈالے, اماں نہیں جو مجھے سرما پہنا دے, اماں نہیں جو میرے ابا نہیں جو مجھے نئے کپڑے دلوا دے. میں یتیم بچہ ہوں, میرا کوئی سہارا نہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں, پیارے محمد مصطفیٰ ربی علیہ السلام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پیارے پیغمبر حضرت محمد ربی علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو سینے سے لگایا. کیا سینے سے لگایا, پیار کیا, فرمایا بچہ گھبراؤ نہیں, اگر تمہارا مدینے میں کوئی وارث نہیں تو محمد عربی تیرا وارث ہے. اس یتیم بچے کو پیارے پیغمبر نے بوسہ دیا, سینے سے لگایا اور اپنے نبوت والے کندھے پہ بٹھا کے واپس تشریف لائے. صدیقہ کائنات سے کہا, اما عائشہ صدیقہ سے کہا, او میری پیاری حمیرہ, میری پیاری صدیقہ, تو کہتی ہے مجھے اولاد نہیں, مجھے اولاد نہیں, آج میں تیرے لیے ایک بچہ لایا ہوں, یتیم ہے, اس کی خدمت کرو گی, اللہ عرش پہ راضی ہوگا, محمد فرش پہ راضی ہوگا. साईं जमाए त चए सिंधीअ में कयो. ان खां बाद अम्मा के तड़ करायो. حضرت امام حسن سنجا یا امام حسین سنجا کپڑا بھی یتیم کے پارایا. سنوارو بچوا جنکھے مومنن جی اما حضرت اما عائشہ صدیقہ ان کے تڑ کرایو ऐं जे मथां पाणी नातो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मौजूदगी में उनखे इमामन सगोरन जा कपड़ा पाराया विया. इन जा वक्त भला रब जे ज़ात जो कसम दुनिया जे बच्चन के साम्हूं आणींदो, हिन जे वक्त जो को मुक़ाबिलो करे नथो सघे. यतीम बच्चे जे अखियुनि में सिद्दीक़ काइनात सुरमो पातो, वारनि में कंगो ॾिनो, वारनि में तेल रखियो, खुशबू लगाई. प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम उन यतीम बच्चे के पंहिंजे कुलम ते खणी जेको तो ईदगाह ते आया. ईदगाह में नबी से ऐलान फरमायो,
تمہارا صحابیوں اجکھاں بعد جے کو مری ونے مال انجے وارثن جے حوالے کرو جے کر یتیم بچہ کھڑے ہوا تو محمد عربی جے حوالے تمہارا دوست تمہارا بھائیو یتیمن جی خدمت غریبن جی خدمت چا وڈو ثواب ہکڑو واقعو مکھے یاد اچیو ہکڑو وڈو زمیندار ہو کیر زمیندار خان سردار پانچے بنگلے میں پانچے کوٹھی میں پانچے پیاری گھرواری سان گھر مانی پہ کھا تھی باہرہ کو سائل آئے باہرہ کو فقیر آئے باہرہ کو مسکین آئے انہیں صدا ہیں او چودری صاحب او ڈیرا صاحب او ملک صاحب ماں غریب ہاں فقیر ہاں ماں بکیو ہاں مکے خیرات بیجو تمانی جو ٹکر بھی کھڑایو رب راضی تھی دو تیرا آواز ہو بدو سردار پر انہاں کنا بدائی نہ کڑی چھی بس انہاں دی گھر والی بیچاری نیک ہوئی اون مانی کھیں کیا ایک مانی کھیں مانی دے مطلب گوٹی بھی رکھے الماری کھولیں 500 روپیہ بھی کڑھیں بار فقیرہ غریبہ مسکینہ خیرات بجا سے ٹکر بجا سے کھائی دعا کر دو انہیں جی گھر والی باہر انہیں فقیر جے ہتھ میں مانی کے دینائی 500 روپیہ کے دینائی انہیں زمیندار کے وڈی کاوڑ آئی غصے میں کاوڑ میں گاڑو کیو باہر ویو انہیں فقیر کے دھکا وڈی دینائی گھٹ ود گلائی ظالمہ بکھیو مجھے گھر کو دابیو کو دا کے درو ملے ہی کون تھو انہیں فقیر بیچارے کے مہننا تانا دینائی دھکا دینائی انہیں فقیر جے اکھیوں میں پانی وہی فقیر بیچارو روئی پیو فقیر جو رب مکے در در جو بھکاری نہ بنا رب مکے پانچے خزان نما رب مجھے رزق کو انتظام اللہ پاک راضی کیو برکتوں ایندیوں ہوئیوں انہیں زمیندار دے زوال ایندو ہوئیو آزماش امتحان لہی کیو شرابتے جو کو نشے تے لہو شراب تے لٹھو جو کو جنان تے لٹھو رب جے ذات و قضام ملکت کے تباہی برباد بنائی مدہ دوستوں مدہ بھائیو بڑے رو کنگال تھی لو زمینوں ویوں مارکیٹ ویا بنگلہ ویا کارخانہ ویا ملک دکھ کندو پیو اور انہیں فقیر کے اللہ برکتوں نیوں زمین جو ایکڑ ورتائیں وہی بیو ایکڑ ورتائیں وہی 15 ایکڑ ورتائیں وہی 20 ایکڑ ورتائیں وہی باغ ورتائیں وہی کارخانہ ورتائیں وہی مارکیٹوں ٹھئی ہوئوں وڈو زمیندار بن جیو اوڑے ہو گنگال تھیو فقیر تھیو آخر مجبور تھی گھرانے کے بچے تو کہ طلاق ماں پانی پننا تو ماں پانی بھکھا تو مرا تو کہ کارا کھانا نکر مجھے گھرا وہ بیچاری پاجے پیکر دے ہلی وئی ابے اماں جے گھر ہلی وئی ہن فقیر کے رنگ لگی جا ہی بیچارو ہانے درد تے پن دو پیو وہ فقیر شادی کئی کہ مشہور آئے اللہ گنجری نو دی شادی کر یہ دا رشتو گور رشتو تھیو او زمیندار بے چھکیری مانی پہ کھاری جو کو اول فقیر ہو ہانے جو زمیندار ہو پانی پیاری گھروانی سا گھر مانی پہ کھا جائیں اچانک بحرام میں اندر گیٹ تے آواز آئیو ادا زمیندار چودری نواب ماں بکھیو آمو کے ٹکر کھڑا رب راضی تھی دوئی انہیں جی گھر والی اٹھی زمیندار جی گھر والی اٹھی بمانیوں کھادائیں بمانیوں کھائیں انہیں جی متھاں گوشت رکھیں آئی ہوڑا 500 روپیہ بھی کھائیں انہیں جیسے بختن وائی دے خبر چھا بیٹی باہر آواز علی نواز کو فقیرہ کو محتاجہ کھائی دعا کر دو خیرات بجائی چاہ سے اللہ بدھائیں دو اب اللہ بدھائیں دو کہ کون بدھائیں دو اللہ جی راہ میں جیندو ہارون رشید جو واقع مشہورہ ہارون رشید ہر جمعے کے کندو خیرات ہے
ہر جمعے تے دیگیوں پیوں لہن عوام پیوں کھائے کافی سال گزریا تو وزیر نچے بادشاہ دے کرن میں ٹھوکو نہیں تو بادشاہ مانو تو کھائی تاونے پر گاڑی ہوئیدہ تاونے تاجو چاور کچا اجو گوشت کچو اجو بدبوئی گوشت میں اجو فلان ہو کھارا ہے نہیں تو مانو ردو گلا تاکن اب بادشاہ کاغذ جی کو تی نکل دو تانے خیرات اب خیرات بند تھی گئی خیرات بند تھی گئی گھر والی جگہ ہونا جی یا نیک صالح انہیں گھروں ہی سمجھا تو بات ہے نہیں کر کچھ خیرات کر بلا ہے جی مدرسن میں طالب دے دے ہو لے کچھ خیر والے کہ نہ مانے نبی تو خیرات بس اب خوب جی ویڈی ہے کچھ دیا کہاں پو بادشاہ دی گھر والی چیسے تو مکھے شوق تھے آپ جگہ اسانو فلانے جگہ تے زمین ہوئی باغ ہیں اڑانی ہلوں کہ بالکل سواریتے بجینا ہلیا باغن جو سیر تفریح کندے 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 انہیں جگہ تے جی ہوتا اب پرانے دور جے اندر کوہ ہوندا ہا کوہ تے نار لگا ہوندا ہا کوڈاں جو باہر پھرندو ای برتن چوڑیوں اوے دلہ ان میں بدل ہوندا رستے میں پو ہیٹوں اچھی پانی سا بھرجی پوری انہن جے ذریعے سا کوکھن کے پانی لو بابا تو پرانے دور جو کوہ جو پاسو اصول ہو رانی راو چکر دئی نار تے جے ویٹھی ائیں ڈسے پئی کوہ میں گھوڑ سا کے ڈٹھائی بادشاہ انتظار میں جنہیں 20-25 منٹ گزریا چیتا چویے تو کوہ تو اٹھن دیا کہ نہ کون اٹھن دیا شام تھی گئی ہلاؤں گھر بادشاہ کوئی گال مجھے سمجھنے نہ تھی جائے مارا ڈو بول گیا فکر پہ یہ کیڑی گال ہے کہ ماں سادی تے ہیترو سارو پانی کنواں ماں پہ تو نکرے کنواں پانی گھٹے ٹھیری کون تھو تب کر رہے کنواں تے ٹھیری کان تھی اللہ کرو سا بابا پانی کھٹے ہی کٹو چنچری بیوقوف کر رہے ہیں کہ بے ٹریڈیاں تائیں دکانے کی جترو پانی نکرندو اترو جرما پانی جو ہی دو جترو پانی نکرندو جرو ہن جو انسان لگلا ہے نارن سا اون دے کہو جترو پانی نکرندو اترو پانی بھئی کوہ میں ایندو ان میں کیا ہے پوچھن جی گالا او تے تا بادشاہ او تو کو بیوقوف ہے کیوں ہے کہ کر تو خیر خیرات کریں پیو تو پویاں وری رب جے دربار تے کو ایندو پیو ہے جگر تو نے کو بند کنے خیرات بند کنے تو ہوجا بھی بند تھی ویندو بس انہیں کا بعد اعلان کئی تو بابا ہانے خیر خیرات عام کرو ہانے بڑی مسکین غریب بچے کھانے تو مجھا دوستو غریبن کے مسکینن کے کھاران یا بچے وڈی نہیں دیکھیا ہے کہ نہیں مجھا دوستو مجھا بھائیو یہ پر فتن دورا یہ کتنے فساد جو دورا ہر طرف کا باہی باہرا بہتینی کی بے حیائی کی پاشی اوریانی کی ہر طرف نے باہی باہرا جی کہ دینی مدرسہ معصوم بچڑا رب جو قرآن پیدا پڑھن چھاتا پڑھن رب جو قرآن پیدا پڑھن مجھا دوستو عزیزو جب ہی بسم اللہ کرے رب جو قرآن شروع کرنا ہے رب جو ذات جو قسمہ رب جو غصو ای کابر رحمت میں تبدیل مجھا دوستو مجھا بھائیو پاجے بچن جی تربیت بھی کہو این دین ایمان این اسلام جے ان تعلیم تے محنت بھی کہو جہے نمونشان جو پاسو یہ اساں جی جسم جی غذا ہے ابا چاند کار ابا مانی دے ابا بکھ لگیا مجھا دوستو یہ روح جی خوراک بیا دے روح جی خوراک رب جو ذکرہ روح جی خوراک قرآن جی تلاوتا روح جی خوراک رب جی نماز رب جو ذکر جے کو بانو ذکر کندو ان جو روح آباد ہوندو جے کو بانو اللہ جی قرآن جی تلاوت کندو ان جو روح آباد ہوندو جے کو بانو رب جے سامو گاؤں گھرندو سجدہ کندو روئی رب کریم جو ذکر کندو رب جے ذات جو قسمات ان جو روح ترو تازہ ہوندو پر جے کرے کو مانو اللہ جے دین کو پڑھیا نماز کو پڑھیا روزے کو پڑھیا یہ سمجھو ان جو روح مردہ ہے ان جو روح بیمارہ انہوں نے کرے ان کے اللہ جے ذکر میں مزو ہی نہ تھوڑی